PSL کا سلطان پاورڈ بائی سنسلک پریزنٹڈ بائی کلیئر میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. ویوز میچز پر میچز ہو رہے ہیں, زبردست قسم کے مارکے ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں, مگر آج جو مارکا ہے وہ شاداب ورسز بابر کا ہے. وہ ہے اسلام آباد یونائٹڈ ورسز پشاور زلمی. کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہے وہی کنڈیشنز, وہی اسٹیڈیم, مگر شائقین کرکٹ کی نظریں جو ہیں دو بڑے پلیئرز پہ لگی ہوئی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون یہ مارکا لے کے جائے گا اور پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن کیا ہوگی. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فارمر ٹیسٹ کرکٹر اور ہمارے جو ہیں سابق چیف سلیکٹر ہیں ہارون رشید صاحب. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر اتنا بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے, دونوں نے ابھی تک ایک ایک میچ کھیلے ہیں, تو آپ ان کے اسکواڈ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اسی پلینگ 11 کے ساتھ آنا چاہیے کہ اسکواڈ میں کوئی چیز چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایکچولی میچ تو بڑا امپورٹنٹ ہے دونوں ٹیم کے لیے, کیونکہ دونوں کو جیتنا بہت ضروری ہے. اسلام آباد پرابلی پہلا میچ جیتی ہوئی ہے تو اس کو اور زیادہ اچھا کر کے جیت کے پوائنٹس ٹیبل پہ اور اوپر جانا چاہیں گے. پشاور زلمی کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ٹف سچویشن ہے کہ ان کو وہ پہلا میچ ہار گئے ہوئے اور اچھے خاصے مارجن سے ہارے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا نیٹ رن ریٹ بھی بہت نیچے گرا ہوا ہے. سو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جیتتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے اگر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اپنے پچھلے میچز میں یہ دونوں ٹیمیں کس انداز میں اوپر آئی تھیں, یہ تو اسکواڈ آپ دیکھ رہے ہیں. اس اسکواڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 15 سے 20 پلیئرز ہوتے ہیں, جس میں سے یہ پک کرتے ہیں 11. لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر ہم ان کا پشاور زلمی کا ہم وہ میچ دکھائیں جس میں انہوں نے پچھلا میچ جو کھیلا تھا اس میں کس انداز میں انہوں نے فیئر کیا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس انداز میں یہ کھیلے تھے. دیکھیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹر نے پچھلے میچ میں جو کھیلے تھے انہوں نے 216 رنز کیے اور 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا. وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعود نے 59 کیے ہوئے تھے, فن ایلن نے کیا. لیکن جو پرابلمیٹک چیز یہ ہے کہ جو کوئٹہ گلیڈیٹرز یہ میچ تو جیت گئی, لیکن پشاور زلمی نے 136 رن بنائے, جس سے یہ شو کر رہا ہے کہ ایک تو 216 رنز کنسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بولنگ نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کو راؤنڈ اباؤٹ 140 150 پہ ریسٹرکٹ کریں, ایک تو وہاں وہ فیل ہوئے. دوسرے جب چیز کرنے پہ گئے تو باوجود اس کے ان کے پاس سائم جو کہ انجری سے واپس آئے تھے اور بابر اعظم, یہ 136 رن پہ آؤٹ ہو گئے. سو جو یہ وہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں اب ان کو فکر کرنی پڑے گی کہ اگر ہم نے اسلام آباد یونائٹڈ کی جو مضبوط ٹیم ہے اس کے خلاف اگر ہم نے کھیلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ان کو کیا چینجز لانی ہوں گی, بولنگ کو کس طریقے سے ان کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ ان کا جو میچ آج ہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ سے جو ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے اس سے ہے. اگر ہم اسلام آباد یونائٹڈ کو دیکھیں کہ وہ کس انداز میں اپنا پچھلا میچ کھیلے تھے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں کا فرق کتنا ہے. اور کوئٹہ جو اسلام آباد یونائٹڈ نے جس انداز میں ڈومینیٹ کیا, دیکھیں نا انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹاس جیت کے بیٹنگ کرانے کا لاہور قلندرز کو, اس میں فائدہ وہ 139 پہ ان کو آؤٹ کر دیا. ویئرز جو پشاور زلمی ہے وہ یہ نہیں کر سکی اپنے اس میچ میں, انہوں نے 216 کنسیڈ کیے. تو یہاں پر لاہور قلندر کو 139 پہ آؤٹ کرنے کے بعد دیکھیں کتنا کنونسنگلی وہ جیتے ہیں. 143 for 2 انہوں نے 17.2 اوورز میں کر لی, جس میں آپ دیکھیں ان کی جو بیٹنگ کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو کولن منرو نے زبردست قسم کی اننگ کھیلی 59 رنز کی, اور سلمان علی اگر نے 41 رنز کیے, وہ آؤٹ نہیں ہوئے. دونوں یہ پارٹنرشپ جو ہے ان کو یہ میچ جتا کے لے گئی. تو لاہور قلندر نے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اگلے میچ میں. اب پشاور زلمی کر سکتی ہے نہیں, کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ایک بڑی ہی ویل نیٹ ٹیم ہے, ویری ویل. ان کو پتہ ہے کہ ان کے شاداب خان جو ان کے کیپٹن ہیں کہ میرے پاس جو میرے بیٹرز ہیں وہ کیا کریں گے, میرے پاس جو بولرز ہیں ان کا رول کیا ہے, انہوں نے کس پر کیا ڈیلیور کرنا ہے. اس کا مقابلہ کرنا ہے آج پشاور زلمی کو. اور بابر اعظم کے پاس اگر ہم ان کے اب اسکواڈ کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ پلیئرز موجود ہیں کہ اگر وہ ان میں ریپلیس, کیونکہ پہلا میچ جو 11 کھیلے ہیں میرے اپنے نزدیک ان کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے ایک میچ کے بعد آپ کسی کو چینج کر دیں, کیونکہ اسکواڈ میں آپ کے پلیئرز تو موجود ہیں لیکن پلیئرز کو 1 سے 2 میچ چاہیے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے. سو کیا یہ موقع پشاور زلمی دے گی اپنے پلیئرز کو یا اس میں چینجز لے آئے گی؟ جہاں تک ہم اگر کل کے میچ کی بات کرتے ہیں, لاہور قلندر نے صرف ایک چینج کیا جو ان کو فائدہ مند ہوا. تو ان کے پاس اگر اسکواڈ میں ایسا پلیئر موجود ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں یہ اسلام آباد یونائٹڈ کی بڑی اسٹرانگ یونٹ ہے, اس میں تو دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی چینجز کریں گے. جو پچھلا میچ یہ کھیلے تھے اور انہوں نے وہی 11 کے ساتھ جائیں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ اگر پچ کی کنڈیشنز اگر بہت ہی زیادہ ایسی ہوئی تو ہو سکتا ہے ایک آدھ اسپنر کو یہ ایڈ کرنے کی کوشش کریں, ورنہ نارملی یہ اپنے اسی پلینگ 11 کے ساتھ جائیں گے جس میں پچھلے میچ میں گئے تھے. پشاور زلمی
زلمی کے لیے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ایشو ہے کہ ان کو اپنے ان جو 11 میں کیوں ان کے بیٹرز نے رنز نہیں کیے, ان کے بولرز نے ڈیلیور نہیں کیا, کیا ان کے پاس ان کے ریپلیسمنٹ میں ایسے پلیئرز موجود ہیں؟ جیسے اب ان کے پاس عبدالصمد موجود ہے, اگر ان کو بیٹنگ میں کوئی لانا ہے پلیئر تو عبدالصمد جو ہے وہ ان کو کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. پھر بابر اعظم کو اوپر آج بہت ذمہ داری ہوگی. جارج لنڈے ان کے پاس ایک اور پلیئر ہیں جو ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں, آل راؤنڈر ہیں, لیفٹ آرم اسپن بھی کرتے ہیں اور بولنگ بھی کرتے ہیں. حسین طلعت اگین ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا اگر آج یہ میچ جیتنا ہے. معاذ شفقت ایک ڈومیسٹک میں بڑا پرفارمنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا وہ اس بڑے میچ کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ان کو ڈیفائن کرنا ہے. محمد علی نے پچھلے میچ میں اتنی اچھی بولنگ نہیں. محمد حارث جو بیسیکلی یہ سب اپنا زیادہ یہ اپنا ایمفیسس کیے ہوئے ہیں اور ہوپ کیے ہوئے ہیں یا امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ محمد حارث جو ایک بہت ہی سواش پکلنگ پلیئر ہیں, وہ بڑے کم بالوں پہ زیادہ رنز بنانے کے ماہر ہیں. پچھلے 1 سے 2 سال میں ان کو پاکستان میں بھی موقع دیا گیا, اپنی یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی یہ کھیلے ہیں, اے ٹیم میں بھی ان کو موقع دیا گیا, کپتان بھی بنایا گیا, لیکن ابھی تک یہ اپنے پرومس کو فلفل نہیں کر سکے. سو میرے اپنے نزدیک یہ پشاور زلمی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی کون سی بیسٹ 11 آج کے اس امپورٹنٹ میچ میں جو کہ ان کو جیتنا ہے وہ بنا سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر وہ بناتے ہیں تو کیا وہ ڈیلیور کریں گے یا نہیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. سو آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ اور کانٹے دار میچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی. بالکل سر, ایسا ہی ہے, اٹس سم تھنگ ویری چیلنجنگ. اگر ہم بات کریں پاور پلے کی تو پشاور زلمی کی ٹیم کی ہم بات کرتے ہیں تو پاور پلے میں اگر وکٹس وہ لوز کرتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے بھی کی, اور کتنا رن ان کو بنانا چاہیے تاکہ وہ کمبیٹ کر سکیں اگلی ٹیم کو. دیکھیں پشاور زلمی تو ڈیپینڈ ہی اپنے اوپننگ بیٹسمین پہ مطلب پیئر پہ کر رہی ہے, اس لیے کہ بابر اعظم اور سائم ایوب جو ہیں وہ اوپن کرتے ہیں, اور بابر اعظم اور سائم ایوب جو اگر اوپن کرتے ہیں تو فرسٹ 6 اوور میں تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ 60, 65, 70 رنز وداؤٹ لوزنگ اے وکٹ, اور ایٹ دی موسٹ اونلی 1 وکٹ. اگر ایک آدھ وکٹ کے نقصان کے اوپر 65-70 رن اگر یہ کر جاتے ہیں فرسٹ 6 اوور میں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 200 کا ہدف پار کر لوں گا. لیکن اگر یہ 50 سے 60 رن کرتے ہیں اور 3 سے 4 وکٹس لوز کر جاتے ہیں دین یہ کہیں اینڈ اپ کریں گے 140 150 کے اوپر یا 135 کے اوپر. سو وہ جو ہے چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اب تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو پچ کنڈیشنز کا ہمیں پتہ لگے گا کہ ٹاس کرنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں. اگر پچ تو فلیٹ ہے تو آبویسلی جو بھی پہلے بیٹنگ کرے گا وہ راؤنڈ اباؤٹ 200 پلس کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر پچ تھوڑی سی ٹرکی ہے تو پار سکور جو پنڈی میں ہے وہ زیادہ تر 170-180 ہے. اگر آپ 170-180 کر لیتے ہیں تو آپ سیکنڈ ٹائم آپ جب بولنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ اس میں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اگلی ٹیم کو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں. سو یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. سو آپ نے جیسے کہا کہ اوپننگ پیئر کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرے گی پشاور زلمی, پھر اس کو نیچے سے آ کے ان کو جو پلیئرز ہیں ان کو بیک اپ کرنا ہوگا. اگر ایک اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے اور 6 یا 7 اوور کے بعد آپ کے اوپننگ پیئر میں سے ایک آؤٹ ہو جاتے ہیں, دونوں آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو جیسے ہم نے کل دیکھا کہ جو نیچے والے پلیئرز جیسے سیم بلنگ نے آ کے بڑی زبردست اننگ کھیلی, اسی قسم کی جو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو پشاور زلمی کو اگر انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو ٹف ٹائم دینا ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ اسلام آباد یونائٹیڈ. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں PSL کا سلطان. ویلکم بیک ویئرز. زلمی یونائٹیڈ کے درمیان کانٹے دار میچ راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہونے والا ہے, جہاں ان کے فین اسٹیڈیم کے باہر ابھی سے موجود ہیں. سیکیورٹی کے بھی سخت سے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. ہم اپنی رپورٹر عائشہ شعیب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس مزید کیا انفارمیشن ہے. جی عائشہ. بالکل, HBL PSL کا 10واں ایڈیشن راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کانٹے دار مقابلے جاری ہیں. آج ایک بار پھر سے اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی میں پڑے گا زور کا جوڑ. دیکھنا یہ ہے کہ آج دونوں میں سے کون جیتے گا. اگر فینس کی بات کرتے چلیں تو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر ہمیں پشاور زلمی کے فینس کی بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ بھی زلمی کے فینس موجود ہیں, چاہوں گی کہ ان سے بات کروں. اچھا, کیا کہیں گے آپ زلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کہاں سے آئے اور کس پلیئر کے لیے آئے ہیں؟ ہم لور دیر سے آئے اور زلمی کو سپورٹ کرنے آئے انشاءاللہ, اور زلمی ہی جیتے گے. بالکل زلمی جیتے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور فینس بھی ہیں, ان سے بھی جاؤں گی. آج بس ہمارا جو بیسٹ پلیئر ہے وہ بابر اعظم ہے,
اور ہم اسی کے سپورٹ کے لیے آئے. بالکل بابر اعظم کو آج بھی سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر زلمی کے فینز موجود ہیں. اسلام آباد یونائٹڈ کے بھی فینز ہمیں بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کی جائے تو یہاں پر شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد جمع ہونا شروع ہو چکی ہے. یہاں پر ہر کوئی اپنے اپنے فیوریٹ پلیئر کو قریب سے دیکھنے کے لیے جلد ہی بس اسٹیڈیم میں جانے کو بےتاب ہے. اور یہاں پر ہمیں پولیس اہلکار کی بھاری نفری تعینات نظر آ رہی ہے. تقریباً 6000 سے زائد پولیس اہلکار اسٹیڈیم کے اطراف میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیکن آج اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور زلمی کی فینز کی تعداد ہمیں اسٹیڈیم کے باہر بہت ہی پرجوش نظر آ رہی ہے. جی تھینک یو عائشہ فار اپڈیٹنگ آس اباؤٹ دا کنڈیشنز ان راولپنڈی. سر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس پی ایس ایل میں سب سے زیادہ وکٹس کس نے لی ہیں, رنز کس نے بنائے ہیں, تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی آپ تبصرہ بتائیں. بالکل, ابھی تو ایکچولی کیونکہ ارلی ڈیز ہیں اس لیے ایک دو میچز میں تو انسان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے, ابرار احمد جو ہیں وہ موسٹ وکٹس ٹیکر ہیں. اس وقت 2 میچز میں انہوں نے 6 آؤٹ کیے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہولڈر نے ایک ہی میچ میں 4 آؤٹ کیے ہیں. سو یہ دونوں کا بھی آگے مقابلہ چلے گا آج, کیونکہ جیسن ہولڈر جو ہیں وہ ایکشن میں نظر آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس میچ میں کیا کرتے ہیں جو کہ آج میچ ہونے جا رہا ہے پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا. شاداب خان اگین وہ بھی وکٹس میں آج وہ بھی کھیل رہے ہوں گے. 3 وکٹس انہوں نے بھی لیے ہیں. رشاد حسین جو کہ انکلوڈ کیا تھا لاہور قلندرز نے کل, انہوں نے بھی 3 آؤٹ کیے ہیں, اچھی بولنگ کی. اور اس کے ساتھ آصف آفریدی ہیں, انہوں نے بھی اچھی پرفارمنس دی ہے. تو آئی تھنک ابھی تک تو یہ ٹیبل چینج ہوتا رہے گا, کیونکہ جو میچز ہوتے جائیں گے نئے بولرز اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. لیکن بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ابرار احمد کو. کل انہوں نے چانس مس کیا, کل بھی ان کو اچھی بولنگ کرنی چاہیے تھی, صرف 2 ہی وکٹ شاید لیے. انہوں نے 6 وکٹوں سے ٹاپ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم بیٹنگ کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں تو بیٹنگ میں بھی ابھی ارلی ڈیز میں ہم بہت ساری چیزیں کہہ نہیں سکتے. ہاں, کیونکہ رضوان جو ہے وہ ایک ہی میچ میں 105 رنز کر کے اس وقت سر فہرست ہیں. عبداللہ نے 2 اننگز میں 103 رنز بنائے ہیں. جیمز وینس جو ہے وہ 101 رنز ایک اننگ میں انہوں نے بنائے. اس کے بعد فخر زمان واپس فارم میں آتے ہوئے نظر آئے ہیں 66. اگلے میچز میں ان کو دیکھنا ہوگا یہ کیا کرتے ہیں. اور روسو جو ہیں وہ ہمیشہ پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کرتے ہیں. 2 میچز میں انہوں نے 65 رنز بنائے ہیں. سو یہ بھی ٹیبل اوپر نیچے ہوتا رہے گا. لیکن آئی تھنک ایڈوانٹیج رضوان کو ہے کہ ایک ہی میچ میں انہوں نے 105 رنز کیے. اور خاص طور پر جو مجھے بیسٹ بیٹسمین کا پورٹ فولیو جاتا ہوا لگ رہا ہے وہ ٹاپ 4 بیٹسمین میں سے ہی زیادہ جائے گا, کیونکہ زیادہ نمبر آف بالز انہیں کو ملیں گی کھیلنے کے لیے. جو بھی اوپن بیٹنگ کرنے آتا ہے اس کو 20 اوورز اس کے سامنے ہوتے ہیں. ویئر جب لیٹر سٹیجز میں آپ آتے ہیں تو کسی کو 4 اوور ملتے ہیں, کسی کو 5 اوورز ملتے ہیں. سو یہ جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ آپ کو زیادہ تر رنز آپ کو نظر آئیں گے ایسے ہی بیٹسمین کے جو 1, 2, 3, 4 میں فال کرتے ہیں. سر کمنگ بیک ٹو اسلام آباد اسکواڈ, کیونکہ وہ ہمارا رہ گیا تھا, وی کین ڈسکس اٹ بیکاز وی ہیڈ ایلس تھنگس ٹو ڈو دیٹ. تو اسلام آباد اسکواڈ کے اندر اسلام آباد یونائٹڈ شاداب خان جو آج میچ کھیلیں گے اس میں یو تھنک سو دیر شوڈ بی نو چینج, بٹ اف یو اینالائز دا بیٹنگ اینڈ بولنگ واٹ وڈ بی یور سجیشن؟ آئی تھنک جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ کی پچھلے میچ کی پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کرتی کہ آپ اس میں کوئی چینج لائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اسی سرفیس پہ کھیلنا ہے, یعنی اسی گراؤنڈ میں کھیلنا ہے جہاں پہلے کھیل چکے ہیں. دین آپ کی صرف 2 بیٹسمینوں کی 3 یا 4 بیٹسمینوں کی بیٹنگ آئی. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بولرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن بولرز کو بھی انہوں نے آزمایا انہوں نے ڈیلیور کیا, آؤٹ کیا, تو آپ پھر کیسے اس میں چینج لانے کی بات کریں گے؟ سو میرے اپنے نزدیک اگر تو خدا نخواستہ کوئی انجری فیکٹر نہیں ہو جاتا, نارملی اس ایسی سچویشن میں کوئی اگر انجر ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کوئی ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو وننگ کمبینیشن ہے, اگر تو کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں ہے, لیکن اگر میں دیکھوں تو ان کے پاس اسپنرز بھی اچھے ہیں موجود ہیں جو بولنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس فاسٹ بولرز بھی برے نہیں ہیں. سو ان کا تو ایک کمپلیٹ اسکواڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اننیسری ایک جیتی ہوئی ٹیم میں وہ کوئی پلینگ 11 میں چینج لائیں. سر ہوم گراؤنڈ کا ایج ملے گا ان کو؟ ہوم گراؤنڈ کا کانسیپٹ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کو ایک یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہوم گراؤنڈ صرف اسی حد تک ہے کہ جب یہ پی ایس ایل کھیلتے ہیں. جی. سو جو ایڈوانٹیج کی آپ بات کرتے ہیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل پورے سال ایون فرسٹ کلاس کرکٹ 50 اوورز کرکٹ ساری کرکٹ اگر اسی گراؤنڈ میں کھیل دیں گے تو آپ کے پلیئرز عادی ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے پلیئرز باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی صرف پرٹیکولر سلاٹ میں 1 سے 1.5 مہینے کا جو سلاٹ ہے پی ایس ایل کا اسی میں اویلیبل ہوتے ہیں ان کے لیے. سو یس اسلام آباد یونائٹڈ کا ہوم گراؤنڈ ہے اور وہ پریکٹس بھی انہوں نے وہیں کی ہوئی ہے, میچز بھی انہوں نے جو ارلی ہے پہلا میچ وہیں کھیلا ہوا ہے. سو آئیڈیا ان کو اچھا ہے کیونکہ شاداب بھی لوکل پلیئر ہے.
سو اس لیے اس کو ان کنڈیشنز کا پوری طرح آئیڈیا ہے, تو وہ جب بھی گائیڈ کرتا ہوگا اپنے کوچ کو یا ایڈوائز کرتا ہوگا تو اس کے سامنے یہ سارا اس کا ایکسپیرینس ہوگا اور اس کے مطابق وہ ٹیم بھی بناتے ہوں گے. سر بالکل ویری رائٹ اباؤٹ اٹ, بٹ تھوڑی سی ایک میں بات آپ سے کرنا چاہوں گی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جن بولرز کے ایکشنز چینج ہوئے ہیں وہ واپس couldn't come back to the in the form. If you talk about سعید اجمل, the former bowler, تو ابھی جو ایک مسئلہ آیا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے جو بولر ہیں عثمان طارق کا, کہ ان کو پی سی بی نے کہا کہ ایکشن چینج کریں کیونکہ 2 بڑے امپائرز نے ان کے ایکشن کے اوپر تنقید کی ہے. سر اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ایکشن ایکچولی دیکھیں, اس کو چینج کرنے کے لیے تو نہیں کا بھی فی الحال رپورٹ ہوا ہے. نارملی جو پروسیجر یا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آن فیلڈ امپائرز اگر سمجھتے ہیں کہ کسی بولر کا ایکشن جو ہے وہ جو لیگل پیرامیٹرز ہیں اس میں فال نہیں کرتا تو اس کو رپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا انلیگل بولنگ ایکشن ہے, وہ آگے رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس بولر کا جو ایکشن ہے عثمان طارق کا, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس کے بولنگ میں مجھے لیگیلٹی نظر نہیں آتی, تو اس کو فردر پروب کرنے کے لیے ضرورت ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت پہلی جب اس کو وارننگ دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ کے بولنگ کو ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹ ہے, آپ لیگل بولنگ ایکشن سے بولنگ نہیں کر رہے, لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں. اگر سیکنڈ ٹائم کسی اور امپائر نے اگر آپ کو رپورٹ کر دیا پھر آپ کو بولنگ کرنے سے روک دیتے ہیں. جب ان کو بولنگ کرنے سے روک دیتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے, اس کے اندر ان کو آئی سی سی کی ایکریڈیٹڈ لیبز ہیں جہاں پر جا کے آپ کو بایو میکینکس کے ذریعے لیب کے ذریعے آپ کو وہ اسیس کرتے ہیں آپ کی بولنگ کے اوپر. آپ نے جتنے پرانے بولرز کا ذکر کیا, نارملی بائی اینڈ لارج زیادہ تر آف اسپنرز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. جب وہ رپورٹ ہونے کے بعد پتہ لگا کہ جی جو 15 ڈگری کا ٹالرنس لیول ہوتا ہے جب آپ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں, کہ آپ کا بالکل آرم اسٹریٹ ہونا چاہیے, جہاں آپ بینڈ کریں گے اور وہ بینڈنگ 15 ڈگری سے زیادہ ہوگی تو آپ کا بولنگ ایکشن جو ہے وہ انلیگل ہے. سو ہمارے جتنے بھی بولرز رپورٹ ہوئے وہ سارے کے سارے اس لیول سے زیادہ تھے. اور دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس میں سعید اجمل کی بات کرتا ہوں تو اس کا نارمل ڈیلیوری جو آف اسپنر تھی وہ 30 ڈگری پہ جا کے وہ فال کر رہی تھی, اور حفیظ کی بھی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اسی اس پہ تھی, بلکہ سکلین اس کی تو زیادہ تھی جس کی میں پہلے سعید اجمل کی میں بات کر رہا تھا. تو آپ سوچیں کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے, کیونکہ بال تھرو دا ایئر تیز جاتی ہے. تو وہ بیٹسمین کے لیے ایک اسپنر کا بال اگر آپ ایک دم سے اتنا تیز آنا شروع ہو جائے تو وہ, اور جب آپ کو تھوڑا سا زپ ملتا ہے اس میں, سو بیٹسمین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کھیلنا. سو اس لیے اس کو پھر جب وہ کیا گیا تو ان کے ریمیڈیل ایکشن, یعنی ان کے ایکشن پہ کام ہوا کہ آپ لیگلی بال ڈیلیور کرنا شروع کریں. اس سے یہ ہوا کہ ان کی جو وہ وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی تھی وہ افیکٹ ہوئی. یہ نیچرل ہے, کیونکہ آپ اگر میں زور سے تھرو کر رہا ہوں اور میں آرام سے تھرو کر رہا ہوں, فرق ہے اس کا. سو اس لیے یہ جو بھی بولنگ ایکشن کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ نے زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بعد میں وہ اس طریقے سے اتنے لیتھل نہیں رہے جتنا وہ پہلے تھے. سو یہ جو عثمان طارق ہے ابھی اس کو روکیں گے نہیں, لیکن اگر یہ فردر یہ رپورٹ ہوئے تو پھر ان کو جانا پڑے گا اس لیب میں, اور وہاں اگر ان کا یہ ٹالرنس لیول جو یہ ڈگری 15 ڈگری سے زیادہ ہوا تو ان کو ریمیڈیل ایکشن میں جانا پڑے گا, اپنے ایکشن کو چینج کرنا پڑے گا اور پھر بولنگ کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا. ویری انفارمیٹیو, بیکاز نہیں پتا ہوتا, صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ بولنگ ایکشن چینج ہونی چاہیے, لیکن آپ نے پورا پروسیجر بتایا ہے. اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کا سلطان. پی ایس ایل کے سلطان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, جہاں تلخ کلامی ہوتی ہے وہاں دوستی بھی ہوتی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ علی ترین اور فواد مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو گلے لگایا, اور کہتے ہیں نا کہ جو ہارڈ کمنٹس تھے ان کو روک کر کہتے ہیں کہ دوستی کر لی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا جسچر ہے, اور ایک سوشل میڈیا کی ایک ہائپ جو کریٹ ہوتی ہے اس ہائپ کو ویسے ہی کم کر دینا چاہیے. تو سر, اوور دا ویو دیٹ اٹ واز اے ویری گڈ جسچر. جب ٹرافی کا مسئلہ آیا تو علی ترین نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ٹرافی اب ہمارے اس طرح کے شوز کی زینت بنے گی, اتنی بڑی پی ایس ایل کی ٹرافی. تو پھر اس پہ کہا تھا کہ ٹرافی بھی ہماری ہوئی فواد مصطفیٰ نے, اور واٹر کولر بھی ہمارا ہوا. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ویوز ہٹ کیسے ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے سوشل میڈیا ایک بالکل ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے, یہاں پر لوگوں کو ہٹس چاہیے. سو اس قسم کی جب تک گیمکس نہیں ہوں گی تو آپ کو ہٹس کیسے ملیں گی؟ سو جتنا زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا زیادہ, مجھے تو خیر اتنا آئیڈیا نہیں ہے سوشل میڈیا میں کیونکہ میں اتنا ہوں نہیں. کبھی کبھی ایک ٹویٹ وغیرہ کر لیتا ہوں, اس کے لیے مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو کہ اچھے خاصے اس
اس میں تو لوگ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے. اینی وے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو اچھا ہے. یہ دیکھیں یہ آف فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں ہم آن فیلڈ تو ہم تو کیوں کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, آف فیلڈ میں جو چیز ہو رہی ہے, مسالہ جتنا زیادہ جمع ہو اتنا زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وہ وائبرنٹ رہے گا. سو آئی تھنک علی ترین بھی یہ کرتے رہے, فواد مصطفیٰ بھی یہ کرتے رہے, آگے بھی اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ اور زیادہ آپ کو ہٹس ملیں گی آپ کو. اور یہ ہے کہ پی ایس ایل ہو سکتا ہے اس میں آپ کے اس جیسچر سے کراؤڈ جو ہے نا وہ میدان میں آنا شروع ہو جائے. آئی وش ایسا. سچا سر, نائس جیسچر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھے کہ ہمارے کافی میچز ہو گئے ہیں, چوتھے 5 میچز تو ہمارے ہو گئے پی ایس ایل کے, تو اس میں آپ کو کوئی جو ایمرجنگ پلیئرز میں سے کوئی پلیئر ایسا نظر آ رہا ہو جو کہ قومی ٹیم کا حصہ بنے, یا کوئی ایسے پلیئرز آ رہے ہوں نظر میں جنہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہو جو اب مضبوط کرکٹ کے اس میں معنی میں آ رہے ہوں؟ دیکھیں جی فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک تو مجھے کوئی ایز سچ اتنا زیادہ کوئی پلیئر نظر نہیں آیا. آلریڈی جن کو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ انہیں بڑا پرومس ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, ان کو آلریڈی یہ پاکستان کی ٹیم میں لا چکے ہیں. حسن نواز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی ایک ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کریں. پھر ہم نے بہت زیادہ حارث سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ایک میچ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کراچی کنگز نے ایک نیا لڑکا 25 سالہ فواد علی کو ایز اے فاسٹ بولر پہلا میچ وہ پی ایس ایل کا امپورٹنٹ میچ کھیل رہا ہے. ہمیں اس کے پیچھے کوئی کرکٹ نہیں ہے, نہ وہ کلب کرکٹ کھیلا ہوا, آئی ڈونٹ نو شاید کھیلا ہو کلب کرکٹ, بٹ کوئی بھی فرسٹ کلاس لیول کے اوپر, انڈر 19 لیول کے اوپر ریکارڈ میں اس کا کہیں نام نہیں ہے. سو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ ایٹ دی ایج آف 25 ایئرز اگر آپ پہلی دفعہ ڈیبیو کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک فرینچائز کے لیے, اور آپ نے پیچھے آپ کے کرکٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو نیٹ پہ بڑے تیز بولرز مل جائیں گے, لیکن دا تھنگ از کہ تیز بولنگ کرنا از ناٹ آرٹ. میچ میں بولنگ کرنا از این آرٹ کہ آپ کو وکٹ کیسے لینی ہے, بال کہاں کرنی ہے, فیلڈرز آپ کے کہاں پلیس ہوئے ہیں. وہ چیز اسی وقت آئے گی جب وہ پیچھے میچز کھیلا ہوا ہوگا. جب وہ میچز کھیلا ہوا نہیں ہوگا تو آپ نے صرف یہ ایک را ٹیلنٹ کو سمجھتے ہو آپ نے میدان میں اتار دیا تو اس کو تھوڑا وقت لگے گا. اب ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کھلایا تو اس کو کھلاتے رہیں, ہو سکتا ہے وہ تھوڑا اس سیزن میں وہ کچھ سیکھ جائے کیونکہ جو کوچز ان کے ساتھ انوالو ہوں گے کچھ نہ کچھ اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن جب تک ایسے پلیئرز جو کہ پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں پی ایس ایل, ان کو فورم نہیں ملے گا فرسٹ کلاس کا, ان کو فورم نہیں ملے گا 50 اوورس کرکٹ کا, ان کو فورم نہیں ملے گا 20 اوورس کا نیشنل لیول کے اوپر, یعنی نیشنل ٹورنامنٹس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کرکٹ کو سیکھنا ہے, بولنگ کو سیکھنا ہے, بیٹنگ کو سیکھنا ہے, اگر آپ کھیلیں گے نہیں اور ان صرف 4 اوور کی کرکٹ میں ہی آگے آپ رہ جائیں گے تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ گروتھ اتنی مشکل, اتنی آسان نہیں, ان کی گروتھ ہونا ممکن نہیں. سر پی ایس ایل پاکستان کا بہت بڑا برانڈ ہے, ایسا آپ کے ان یور اوپینین کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کوئی جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے وہی پی ایس ایل کا حصہ بنے, یا کوئی جو لیگ کرکٹ کھیلے وہ پھر فرسٹ کلاس کھیلے وہ پھر پی ایس ایل میں آئے؟ دیکھیں جو ایمرجنگ پلیئرس کا کانسیپٹ ہے نا وہ تھا کہ نیشنل انڈر 19 پلیئرس, کیونکہ فیوچر آپ کا وہ انڈر 19 کے پلیئرز ہیں جو نیشنل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نیشنل لیول کے اوپر اپنے اپنے رسپیکٹو ایسوسیشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس میں سے آپ کو پرومس ڈھونڈنا ہوتا ہے, اس میں سے آپ کو ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو انیشیل ڈیز میں ارادہ یہی تھا کہ آپ انڈر 19 کے پلیئرز کو لا کے اور ان کو گروم کریں, لیکن پھر بعد میں لاہور قلندرز نے یہ سجیشن دی کہ ہمارا اپنا پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ہم بھی اس میں سے کافی پلیئرز لے کے آتے ہیں, تو پھر اس کو اجازت دی گئی تھی. تو اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ 25 ایئرز کے بھی پلیئرز جو ہیں وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں کرکٹ بن رہے ہیں. بالکل ایسے ہی سر, تھینک یو سو مچ فار یور اوپینین. اور آج کا جو کانٹے دار میچ ہے وہ ہونے والا ہے اسلام آباد پنڈی اسٹیڈیم میں, جو اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کے درمیان ہے. اپڈیٹس ہم آپ کو دیں گے. ابھی ہوگا یا 8 بجے ہوگا؟